جب میں نے سبجیکٹ سنا فلم کا، بیکاز اکثر ہوتا یہ کہ ہم لوگ اسکرپٹ کے اوپر یہاں اتنا کام نہیں کرتے. تو اس کا جو کانسیپٹ تھا کہ اس دور کے بلے شاہ کی جو تبلیغ ہے ایک طرح کی، اس کو عمل میں کیسے لایا جائے. اس کو ایک دور ایسا تھا جب لوگ سن کے مان جاتے تھے، آج کے دور میں لوگ مار کھا کے مان رہے ہیں شاید. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سبق ہے اس کا منتقل ہونا دوسرے کریکٹر میں بہت ضروری تھا. دوسرا شعیب، جب میں نے پہلی دفعہ شعیب کو ملا ان سے، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے ڈائریکٹرز جو اتنے پیشنیٹ ہیں اپنے اسکرپٹ کے ساتھ. اور اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمر ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ہی از آلسو اے ویری پیشنیٹ پروڈیوسر. اور شعیب اور میں ہماری پہلے دن سے وی جیلڈ ان. مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا ڈائریکٹر ہے جس کے ساتھ میں اپنا ایکٹر چھوڑ سکتا ہوں. تو آئی ٹرسٹ ہم ایز اے ڈائریکٹر. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ایکٹر کو ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے ڈائریکٹر پہ، کہ وہ آپ کی ویژن کو یا آپ نے جس طرح کردار سوچا ہے اس کو وہ کس طرح ایکسیکیوٹ کرتا ہے. تو مجھے لگا ان کے پاس ماشاء اللہ ہی از ویری ٹیلنٹڈ. تو وی جیلڈ ان. اور اس کے بعد ایز اے ٹیم ہم سب، سلیم، مونالیزا، ہم سب ایسا وی بیکیم لائک یو نو پارٹ آف دا اسکرپٹ اینڈ پارٹ آف دیٹ فیملی ایکچولی. بہت اچھا، اٹ واز فن، بڑا مزہ آیا. اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پنجابی فلم ہو، پاکستانی فلم ہونا بہت ضروری. میری ریکویسٹ ہوگی، میں فلم بنانا ایک مرحلہ ہے، فلم لگانا اس سے بڑا مرحلہ ہے. تو ہمارا اختیار جو ہے وہ فلم بنانے تک ہے، فلم لگانے تک نہیں. تو میری خواہش ضرور ہے یہ کہ لوگ جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں، جو سنیما اونرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، پاکستانی آڈینس ہے، اوورسیز پاکستانی آڈینس ہے، وہ اس کو ایک ایسی انڈسٹری جو پی آئی کی طرح بکنا نہیں چاہ رہی، وہ اپنا کام خود کر کے آگے بڑھنا چاہ رہی. تو میرے خیال میں ایسی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. سنیما انڈسٹری کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ پروڈیوسر سروائیو کرے. اور ونس دا پروڈیوسر سروائیو تو آپ کی انڈسٹری کو مرنے نہیں دے گا انلیس وہ نہ مرے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی فلم جیسے بلا ہے، پنجابی ہے، اس کا میوزک بہت اچھا ہے. اس میں جو تھیم سانگ ہے میرا بہت پسند ہے، مجھے جو شعیب نے ڈیزائن کیا ہے سارا. سو آئی تھنک اٹ واز اے پلیزر ورکنگ. اس کے بیچ میں جتنے بھی مجھے آفرز ہوتی ہیں، چاہے ڈراماز ہوں، چاہے فلمز ہوں، تو آپ کو اسکرپٹ سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں آتے ہی وہ کہانی سنانے سے پہلے پیسہ کم کرانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مقصد نہیں رہتا کہانی کا. سو آپ کا پیشن، آپ کی کہانی، آپ کا کہنا کیا چاہتے ہیں اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر، وہ مجھے زیادہ انٹرسٹ کرتا ہے. جب بھی ایسا کوئی بندہ یا اسکرپٹ آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہوتا ہوں. تو اسپیشلی میں شعیب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری کافی جو ایسے میری تھوڑا ہیلتھ وائز میں تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ویسے جتنا کام آپ نے ماشاء اللہ، اب کا پنجاب وہ پنجاب نہیں رہا جسے ہم فلموں میں دکھایا کرتے تھے. اور پہلے سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں انڈیا کام اس لیے نہیں کرتا کہ میرے والد کا نام ریاض شاہد ہے. اگر ان کے والد کا نام ریاض شاہد ہوتا تو یہ بھی نہ کرتی. میرے پاپا نے انڈیا کے خلاف فلمیں بنائی ہیں. بٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اٹس مائی اوپینین. میں کسی پہ اوپینین مسلط نہیں کرنا چاہتا. یہ میرا ایک فیصلہ ہے. کسی کو سمجھ آتا ہے، نہیں آتا ہے. میں نے نہ کیے، لوگوں کو نہ کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں میں. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے فنکار کو، کیونکہ پاکستان میں فنکار کا سروائیو کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے، تو جس کو جہاں کام ملتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن میرے ہی کچھ پرسنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتا، جس میں کشمیر ایک بہت بڑا ایشو ہے. سو میرا اپنا مسئلہ ہے. تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کریں، بلکہ اچھا ہی کریں. جب یہ جاتی ہیں، راحت جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے انڈیا میں. بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے ساتھ کیوں لے کے جانا چاہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں نہیں جا رہا، علی ظفر نے جانا ہے تو وہ جائیں، 10 دفعہ جائیں. اب جا کے دکھائیں تو مزہ آئے. کے بارے میں وہ کہتے تھے، وہ اب جائیں نا. بالکل فیوژن ہے، اور اس کی لینگویج پنجابی ہے، اور اس کا نشست و برخاست پنجابی ہے، لیکن اس کو اسٹائلائز کیا گیا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن. پتہ نہیں یہاں پہ پاکستان میں یہ کیوں اس
بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ جی وہ بلیک سوٹ اور بلیک ٹائی، بلیک سوٹ اور بلیک ٹائی. ویر ایور یو سی آئی تھنک آل اوور دا ورلڈ جو ٹرینڈ کرتا ہے فیوژن میں، جب بھی آپ کوئی کلرز ایڈ کرتے ہیں، کوئی فیبرک ایڈ کرتے ہیں، کوئی فیشن ایڈ کرتے ہیں، تو وہ سملیرٹیز ہوتی ہیں. اب جان وک پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 میں یہی کپڑے ہیں. سو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ کہ یو گیٹ انسپائرڈ بائی دا ویسٹ ایز ویل، بیکاز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیوژن میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کا کیریکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں. وی ڈنٹ وانٹ ٹو ہیو اٹ، کوئی پیریڈ فلم نہیں بنانا چاہ رہے تھے ہم، کہ ہم یہاں کوئی پنجاب کے اس علاقے کو نہیں سینٹرلائز کرنا چاہ رہے تھے جس میں آپ کو لگے کہ جناب یہ دھوتی کرتا اور فلاں ہے اور یہ گنڈاسا ہے اور یہ فلاں ہے. تو وی ہیڈ آور اون ٹیک آن پنجابی. سو اگر ہم دھوتی کرتا پہن لیتے تو آپ کہتے مولا جٹ. تو پوائنٹ میرا یہ کہنے کا کہ دا فلم از اے بریتھ آف فریش ایئر فار پنجابی، جو کہ پنجابی سنیما، ایک ہماری فلم لگی تھی پچھلے دنوں پنجابی، اس کے ہٹ ہونے کے بعد بھی پاکستان میں فلمیں نہیں بنی. تو اٹ کوڈ ناٹ سیٹ اے ٹرینڈ. حالانکہ ماضی میں اگر آپ دیکھتے تھے تو ایک فلم ہٹ ہوتی تھی 40 فلمیں شروع ہوتی تھی. تو یہ جو پنجابی فلم تھی وہ پریکٹیکل نہیں تھی، فائنینشلی پریکٹیکل نہیں تھی پروڈیوسر کے لیے دوبارہ فلم بنانے کے لیے. مجھے لگتا ہے بلا ہیز دیٹ انسپریشن، جو ایک بجٹڈ میں کام میں آپ دا بیسٹ. کیا میں اپنے آپ کو اتنا مولڈ کر سکتا ہوں، کیا میں اپنے اندر کا یہ انسان جگا سکتا ہوں. تو ہر ایکٹر کے لیے میرے خیال میں سلیم نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو جو ولن ہے وہ زیادہ ایکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ہیرو کے لیے تو آپ نے بس اچھا کام کرنا ہوتا ہے، وہ ہیرو ہی ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹ از اے لاٹ آف ایکٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو اپنی پوری لک چینج کرنی پڑے. یہ تو پروڈیوسر پہ ہوتا ہے، بیکاز میں وہ سال کی میں تو ایز اے شان بھائی کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ میری ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے اس پورے سینیریو میں. اس اسٹوری پہ جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. میں شان کی بات کرتا ہوں کہ میں نے جب اس کو سائن کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے ڈرایا، یار ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، فلم بیچ میں رک جائے گی، فلم پوری نہیں ہوگی. اور آنیسٹلی بتاؤں، میری لائف کا بیسٹ ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے. تھینک یو. اور یہ بندہ وہ ہے جس سے میں نے سیکھا. نہیں کام کے دوران میں نے اس سے بہت سی چیزیں سیکھی. بالکل. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ناقدرے ہیں، جس کو کام آتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہم نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں لیکن پازیٹیو سائڈ بھی دیکھتے ہیں. تو یقین کریں بہت کم لوگ ہیں. یہ جب سیٹ پہ آئے تو میں نے اتنا انجوائے کیا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی انوالومنٹ 600 فلمیں کرنے کے بعد اتنا پیشن نہیں رہ سکتا کسی کے اندر، وہ جب تک آپ کے اندر نہ اترا ہو. وہ ان کے اندر اترا ہوا ہے. تھینک یو. وہ اسٹوری سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، اب میں اپنی اسٹوری نہیں سناؤں گا. میری اسٹوری تو بس اسی طرح کی باتیں تھیں. لیکن بات یہ تو جب پریکٹیکلی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر اب آپ کو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو ویلڈ ہوتی ہے. ادروائز پیچھے بیٹھ کے بات کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا. تھینک یو.